طبیب نفوسنا سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد الصلاة والسلام على دعوة النبوية والصالة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية وجود التقوية والنقاوة النقوية والخيرة العسكرية والغيبة المولانا صاحب العصر والزمان. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات ایک اور صلوات پڑھ دیجئے عزیزان گرامی کے اولاً تمام تر تعریف اس خالق کائنات کی کہ جو لائق تعریف بھی ہے، مالک بھی ہے اور معبود بھی ہے. اور اس دعا اور ان اشعار کے بعد تو کچھ پڑھنے کی گنجائش رہ ہی نہیں جاتی. اسی میں سب کچھ ہو گیا الحمدللہ. لیکن اگر قبلہ اجازت ہو تو چار جملے اور اس کا نام کی خدمت میں پیش کروں. پروردگار عالم اپنی بابرکت کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم. اس روز ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ یہ مہینہ، اس مہینے میں اس سے بڑی اور کیا فضیلتیں ہوں گی کہ کتنے انوار ہیں اس مہینے میں. ہمارے زمانے کے امام بھی اسی مہینے میں. دعائے نخبہ کا تعلق بھی امام سے. ترجمہ بہت آسان میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ اس دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا یا بلایا جائے گا. آپ نے آج سوشل میڈیا کا دور ہے، بہت سی چیزیں دیکھی ہوں گی اور بہت سے لوگ اپنی طرف سے بہت کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے امام غار میں جا کے چھپ گئے، غار میں بیٹھ گئے. غار والوں کو ماننے والے اب ہمارے امام پہ باتیں کریں. بہت سی باتیں سنی ہوگی آپ نے بھائی. اٹھا تو ہر شخص امام کے ساتھ جائے گا، پکارا تو ہر شخص امام کے ساتھ جائے گا. ہمیں کہے کی فکر ہونی چاہیے. دیکھیے فکر تو وہ کرے جس کا امام سانپ کو دیکھ کر ڈرا تھا. وہ فکر کیوں کرے گا جس نے گہوارے میں سانپ کے 2 ٹکڑے کر دیے. بھائی فکر تو ان کو کرنی چاہیے جو علم کی حسرت میں رہ گئے. وہ فکر کیوں کرے گا جسے بلا کے علم دیا گیا. فکر وہ کریں پریشانی ان کو ہونی چاہیے جو حسرت میں رہ گئے کہ نبی ہم سے کوئی رشتہ جوڑیں. نبی کسی طریقے سے اپنی جگہ پہ بیٹھنے کی تھوڑی دیر کے لیے جگہ دے دیں. یہ میں کوئی ہوائی باتیں نہیں کر رہا ہوں. نبی کی زوجہ، نام نہیں لے رہا ہوں، سب جانتے ہیں نبی کی زوجہ. گھر پہ نبی کے سسر آئے، بیگم صاحبہ نے بستر کو لپیٹ دیا. سسر محترم کہنے لگے کہ بیٹی کیا میں اس بستر کے قابل نہیں یا میں اس بستر پر نہیں بیٹھ سکتا؟ کہا بابا آپ جو بھی ہیں یہ بستر نبی کا ہے. وہاں اسے دیکھ کر بستر ہٹا دیا گیا، وہاں اسے دیکھ کر بستر پر سلا دیا. سبحان اللہ.
فکر کون کرے جو حسرتوں میں رہ گئے کہ کسی طریقے سے جبرائیل ہمارے ہاں آ جائے. پریشان انہیں ہونا چاہیے، وہ پریشان نہ ہوں کہ جن کے گہوارے جبرائیل جلاتا رہے. اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ پکارے گا. اپنا اپنا امام دیکھ لیجیے. اب جب ظاہر ہے ہم صاحب زمان جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے دور میں ہیں اور مولا کا زمانہ ہے. لیکن کبھی سوچئے کہ جب ہم مولا کے نام سے پکارے جائیں گے، ہم اگر زندہ ہوں گے تو مولا کے نام سے، نہیں ہوں گے تو قبروں سے بھی مولا کے نام سے اٹھائے جائیں گے. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ قیامت کا دن کیسا ہوگا. آیتیں نہیں پڑھ رہا ہوں، خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ یہ پہاڑ روم کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں. ہر شخص بھاگ رہا ہوگا اور امام کے ساتھ پکارا بھی جائے گا. تو جن کے امام ایک جگہ پہ نہ ٹکے وہ کیسے اس بھاگتے ہوئے ماحول میں اپنے امام ایسا ہونا چاہیے جو یہاں بھی کام آئے اور وہاں بھی. ایک سلوات پڑھ دیجیے. اب بات یہ ہے کہ ذمہ داریاں پھر ہماری بڑھ جاتی ہیں، بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. یہاں تک کہ روایت میں ہے کہ 250 ہجری میں، یعنی 55 میں امام کی ولادت ہوئی، 250 ہجری میں ایک عالم دین اپنے سرانے تلوار رکھ کر سو رہے. کسی نے پوچھا کہ بھائی یہ تلوار کے سلسلے میں حالات تو بہت اچھے ہیں، نہ کوئی جنگ، نہ کوئی قتال، کچھ بھی نہیں. کہا کہ کیا تم نے نبی کی یہ بات نہیں سنی تھی کہ جب آخری آ جائے تو اس کی مدد کے لیے تیار رہنا. میں تو تیار ہوں. ابھی 5 سال کے بعد امام کی ولادت ہوتی ہے، 5 سال پہلے وہ تیار ہے. تو اب ہماری تیاری کتنی زیادہ ہونی چاہیے. دیکھیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ جب یہ خوشخبری سنا دی تھی کہ ایک زمانہ آئے گا لوگ ہواؤں میں اڑیں گے، ادھر والے ادھر والوں کو دیکھ رہے ہوں گے، مشرق والے مغرب والوں کو دیکھیں گے. کتنے فضائل اس زمانے کے جو ابھی ہیں نبی نے 1400 سال پہلے بتا دیے تھے. ایک نے کھڑے کر کہا یا رسول اللہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے. توجہ کیجیے گا. فرمایا نہیں، تم سے زیادہ نہیں. ہواؤں میں اڑیں گے، مشرق والے مغرب والوں کو دیکھ رہے ہوں گے. ان کے زمانے میں زمین سے جو ہے تیل نکل رہا ہوگا اور پھر زمین سے روشنی نکلنے. کتنے فضائل پڑھنے کے بعد فرمایا کہ نہیں، تم جیسے نہیں ہوگے. ہاں کیوں، ایسا کیا ہوگا؟ کہا کہ تمہارے سامنے میں ہوں، ان کے سامنے ان کا امام نہیں ہوگا. رہی ہے بیدار رہی ہے. اور ابھی آپ نے دعا دعا پڑھی نا. دیکھیں علم فلسفہ میں، علم منطق میں کچھ چیزیں جو ضد ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتی ہیں، بالکل مخالف ہوتی ہیں. ہمارے امام حاضر ناظر ہیں یا نہیں ہیں؟ بالکل ہے. بولیں امام حاضر ہیں. حاضر کا مطلب موجود، ناظر کا مطلب دیکھنے والا. جو حاضر ہے وہ دیکھ بھی رہا ہے. لیکن امام، ہمارے امام علم فلسفہ منطق سب اپنی جگہ واحد شخصیت ہے جو ایک وقت میں حاضر بھی ہیں اور غائب بھی ہیں. کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص حاضر بھی اور غائب بھی ہو جائے؟ ممکن ہے. اگلی بات ہے کوئی میں یہاں پر بیٹھا ہوں حاضر ہوں، آپ کہیں گے نہیں آپ تو غائب ہیں. یا میں حاضر ہوں یا میں غائب ہوں. اس کا مطلب امام حاضر ہیں، ہم غائب ہو گئے. بالکل صحیح. یہ آپ نے سنا ہوگا کہ آنکھوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں. یہاں تک کہ روایت میں ہے کہ آیت اللہ غالباً دستغیب امام حسین علیہ السلام کے حرم میں میں پردے کی بات کر رہا ہوں، مولا کے حرم میں ہیں اور آیت اللہ ہے، بہرحال نائب امام ہے. محسوس ہوتا ہے کہ صاحب زمان ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. دعا کرتے ہیں مولا کو دیدار ہو جائے، اور ہو جاتا ہے. مولا آپ تشریف کیوں نہیں لاتے؟ ہاں تمہاری وجہ سے. مولا ہم نے کیا کیا؟ کہا دیکھنا چاہو گے؟ بہت معافی چاہتا ہوں بہرحال کہ کیونکہ ہے بہرحال یہ ضرورت ہے. دیکھنا چاہو گے؟ ہماری وجہ سے مولا آپ نہیں آ رہے. کیسے دیکھنا چاہو گے؟ جی مولا دکھائیے. فرمایا کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے تمہاری آنکھوں کے پردے ہٹا دیتے ہیں. پردے جو ہٹے اب امام کے ذریعے، امام حسین علیہ السلام کے ذریعے، لوگ ہاتھ پکڑ کے ذریعے سے، کوئی کہہ رہا ہے مولا نوکری لگوا دیں، کوئی کہتا ہے مولا بچہ نہیں ہے بیٹا دے دیں، کوئی کہتا ہے بیٹیوں کی شادی ہو جائے، کوئی کہتا ہے گھر نہیں ہے.
اتنی ساری باتیں جب عالم دین دیکھ رہے ہیں تو مولانا نے پوچھا ان میں سے کوئی ایک ہے جو میرے لیے دعا مانگ رہا ہے؟ کوئی ایک ہے؟ غائب کون ہو گیا؟ ہم کیا مولا؟ ابھی سوچیے گا بیٹھ کے. دیکھیں وہ زمانے کے امام ہیں, زمانے کو سمجھیں. زمانہ کیا ہے؟ زمانے کی تعریف کیا ہے؟ ہمارے یہاں سورج نکلا اور غروب ہو گیا, زمانے کی تعریف ہے. فلسفے میں بالکل الگ تعریف ہے. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. سورہ یاسین نے آواز دی. سورج مسلسل جو ہے اپنے مدار کے گرد گھوم رہا ہے, چکر کاٹ رہا ہے جو بھی. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. اور یہ عزیز اور علیم اللہ کی تقدیر ہے. یہی زمانہ ہے نا, ہم اسی کو زمانہ کہتے ہیں. سورج نکلا, غروب ہو گیا, اور پھر ایک دن مکمل ہوا, پھر اس کو ایک ہفتوں میں تبدیل کیجئے, پھر مہینوں میں, اور پھر سالوں میں. یہ زمانہ بن گیا. وہ صاحب الزمان ہے, وہ زمانے کے امام زمانہ, ان کے اثر میں آتا ہے, وہ زمانے کے اثر میں نہیں آتے ہیں. دیکھیں چلے اس کو تھوڑا سا واضح کر دیتا ہوں, اگر مجھے اجازت دیں تو میں تھوڑا سا 4 منٹ. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. یہ سورج جو مسلسل چل رہا ہے یہ تقدیر ہے عزیز اور علیم اللہ کی. اب سورج کب سے چل رہا ہے کوئی نہیں بتا سکتا, پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے سورج چل رہا. تو اس کی فضائیں کتنی وسیع ہوں گی کہ وہ چل بھی رہا ہے, مسلسل گردش بھی کر رہا ہے. علوم فلکیات کے ماہر کہتے ہیں کہ نہیں چل نہیں رہا ہے, دوڑ رہا ہے, کوئی کہتا ہے آہستہ چل رہا ہے, جو بھی ہے. یہاں تک کہ علوم فلکیات کے ماہر کہتے ہیں کہ سورج 1 سیکنڈ میں 120 میل کا فاصلہ طے کرتا ہے. 1 سیکنڈ کے اندر 120 میل کا. اور اللہ نے اس کی گردش کو اپنی تقدیر کہا. ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ عزیز اور علیم اللہ کی تقدیر ہے. بیٹھے ہوئے میرے ساتھ بسم اللہ بسم اللہ دیکھیے گا. یہ سورج جو زمانہ وجود میں آ رہا ہے نا, ہم کہتے ہیں کہ یہ زمانہ سورج کی گردش سے وجود میں آ رہا ہے. اس سورج کی گردش کو اللہ نے اپنی تقدیر کہا. عزیز اور علیم اللہ کی تقدیر ہے, یعنی سورج کا چلنا اللہ کی تقدیر ہے. پھر کہہ رہا ہوں, سورج کا چلنا اللہ کی تقدیر ہے. اب اگر کوئی زمین پر بیٹھ کر اللہ کی تقدیر کو پلٹ دے, اپنی تقدیر پھر کس سے مانگو؟ کیا بات ہے بھائی, یہی زمانہ ہے نا, یہی زمانہ ہے. سورج چلتا ہے, انسان بڑا ہو جاتا ہے, بچہ بڑا ہو جاتا ہے, بیج درخت بن جاتا ہے. ہر شے کا زمانے پر اثر ہوتا ہے, صرف امام زمانہ پر زمانے کا اثر. اگر زمانے پر اثر ہو جائے, زمانے کا اثر ہو جائے تو امام زمانہ نہیں کہلائے. جو زمانے کا بھی امام ہے وہ کیسے غائب ہو سکتا ہے؟ بے شک کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ مولا غائب ہو گئے, کوئی چیز ہے نعوذ باللہ ہے. یہاں تک کہ چیزیں کھو جائے تو میں نے ایک دفعہ شاید کسی دعائے نظروں میں کہیں بتایا تھا, اگر کوئی چیز کھو جائے تو نادیلی کا ورد کیجئے, مل جائے گی. کیا کہنے, آپ کہہ رہے ہیں زمانے کے امام غائب ہو گئے, سمجھ میں آ رہا ہے کچھ؟ امام غائب ہو گئے کیا کہنے, ہم غائب ہیں, ہم غائب, یہ مذاق نہیں ہے, ہر وقت حاضر ہیں. اس کو سمجھیے. ہم مولا سے توسل کرتے ہیں, اور یہاں تک کہ روایت میں ہے کہ جب امام آئیں گے تو ہم سب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہاں سے امام آئے, یہ کب امام بنے, کیوں, ایسا کیوں ہوگا؟ توجہ کیجیے, ایسا کیوں ہوگا؟ میں کہوں گا میں تو ہاسپٹل میں تھا, اپنی زوجوں کو لے کر گیا تھا, اپنے بچوں کو لے کر گیا تھا, خود بیمار تھا, یہ تو وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے, آئے تھے میری مدد کے لیے. میں سمجھا کوئی اور ہے. کوئی کہے گا کہ میری گاڑی خراب ہو گئی تھی, راستے میں اکیلا تھا, کوئی نہیں تھا, یہ تو آئے تھے, وہ گاڑی بنا کے چلے گئے. یعنی ہر شخص کسی نہ کسی حوالے سے امام کا دیدار کر رہا ہے, اس کی زیارت ہو رہی ہے. ممکن نہیں ہے کہ کسی نے امام کی زیارت نہیں, ناممکن نہیں ہے, یہ روایات حوالے کے ساتھ ممکن نہیں ہے. ہم سب نے زیارت کی ہوئی, جب اصل میں آئیں گے تو ہم کہیں گے ہم نے وہاں دیکھا, وہاں دیکھا, وہاں دیکھا. کاش دیکھتے ہوئے معرفت بھی ہوتی, کاش ایسا ہو جاتا. کئی دفعہ ایسا ہوا, لوگ مولا کو دیکھتے ہیں, اچانک بعد میں پتہ چلتا ہے نا یہ تو مولا تھے. کئی واقعات ایسے ہیں. بحرین کا واقعہ دیکھ لیں آپ, اور مشہور واقعہ ہے. وہ جو علماء نے کہا تھا کہ 3 دن کا وقت دے دیں, وہ انار والا مسئلہ سب نے سنا ہوگا. اس پورے واقعے میں اصل جملہ کیا ہے؟ وہ جب آخری عالم دین رو کر گڑ گڑا کر واپس جانے لگے, ہاں مولا سے ملاقات ہوئی. ابھی تم انار کے لیے پریشان ہو نا, انار پہ نام کیسا ہے, وہ اس طرح آگے سب کچھ بتا دیا, آپ نے سن رکھا ہے. ہاں جی, آپ کون ہیں, آپ بلایا کس کو تھا؟ یہاں تک بات سب نے سنی. اصل جملہ جس کی طرف میں آپ کو لا رہا ہوں, بلایا کس کو تھا؟
صاحب زمان بولا میں وہی ہوں. جیسے ہی پتہ چلا میں وہی ہوں رونے لگے اور گریے میں اضافہ ہوا. اب مولا اتنا ٹائم لگا دیا آپ نے آنے میں. اصل جملہ اب مولا کا جملہ سن. کیا وقت میں نے نہیں لگایا آپ نے لگایا. مولا ہم نے کیسے وقت لگایا؟ اب بادشاہ کے دربار میں کیا کہا تھا؟ 3 دن کا وقت دے دیں. ایک لحظے کا وقت مانگتے ہیں مصیبت آ کے تمہیں جواب دے دیں. تم نے لمبا کیا نا. تم نے کہا کہ بھائی ہمیں 3 دن کا وقت. امام تو ہر تمہارے ساتھ ہیں. ہم کہتے ہیں امام غائب ہیں. غائب ہو گئے. یہ پردے جب ہٹیں گے آپ نے دیکھا ہوگا انسان جب دنیا سے جاتا ہے پروردگار سب کو طول عمر عطا فرمائے لیکن دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ جو دنیا سے چلے گئے وہ جب جاتے ہیں تو عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. ایسا ہوا مشاہدے میں وہ نہیں ہوا ایسا میرے بابا آ گئے مولا آ گئے فلاں آ گیا یہ کر دیجیے جگہ دیجیے کوئی آ رہا ہے. ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کچھ ہو گیا ان کو. الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں. الٹی سیدھی باتیں نہیں کر رہے ہوتے اس وقت سیدھی سیدھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں الٹی الٹی سمجھ میں آتی ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب ادھر جا رہا ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں کے پردے ہٹ جاتے ہیں. پھر اسے ادھر بھی نظر آ رہا ہوتا ہے ادھر بھی نظر آ رہا ہوتا ہے. کیونکہ ہمیں ادھر نظر نہیں آتا اس لیے ہم سمجھتے ہیں الٹی باتیں کر رہے ہیں. یہ جو پردے پڑ گئے یہ کیسے ہٹیں گے؟ یہ جو آج ہم رونا رو رہے ہیں 313 ایسا نہیں ہے. یہ 313 کا مسئلہ کچھ اور ہے. آپ دیکھیے کہ مجھے اجازت دیں گے 2-4 بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ آپ کو ٹائم دینا پڑے گا. بسم اللہ بسم اللہ ایک صلوات دیکھیے مولا نہیں ہے ہمارے ساتھ ہمارے سامنے ہمارے ساتھ تو ہمارے سامنے نہیں ہے. اب ہم کیا کریں؟ ہم انتظار میں بیٹھے ہوئے. واحد قوم ہے جو انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے. باقی کسی کے یہاں پیدا ہوں گے کسی کے یہاں کچھ ہوگا کسی کے یہاں کچھ ہوگا کسی کے یہاں اوپر سے آئیں گے. ہمیں پتہ ہے کہ آ چکے ہیں. ہم انتظار میں بیٹھے ہوئے اور بہت مختصر ہے. ہمارا لشکر اتنا بڑا نہیں ہے. مسلمانوں کی تعداد اس میں ہم کتنے ہیں اندازہ لگا لیجئے. اس کے باوجود بھی لوگ ہم سے ڈرتے ہیں. ہم میں ایسا کیا ہے؟ آج ایک ملک کی بات ہوتی ہے آج تو اپنے بھی اس کے دشمن بن گئے. اس میں ایسا کیا ہے بھائی؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم اسے امام کے حوالے کر دیں گے اس حکومت کو امام کے حوالے کر دیں گے. مثال کے طور پر میں کسی ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں میں اپنی محدودیت کی بات کر رہا ہوں. ہم محدود لوگ ہیں. شیعہ مکتب بہت محدود ہے. اس کے باوجود دنیا کو اسی مکتب سے خوف ہے یا نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی امامت کا سلسلہ ہے. ان کو اتنا یقین ہے کہ آئے گا. اب دیکھیں کہ جن کے یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ وہ پیدا ہوں گے آئیں گے تو آپ کبھی بھی کسی کو پیدا کر دیجیے اور پھر ٹائٹل دے دیجیے. یہ تو بدلیں گے نہیں جنہیں پہلے دن سے پتا ہے کہ آ چکے ہیں. ان کو کیسے بدلا جائے؟ انتظار میں بیٹھے. اب یہ جو انتظار میں بیٹھے اس کو توڑو ورنہ یہ لشکر بن جائے گا. توڑیے اس لشکر کو. کیسے توڑیں گے؟ اب ہمارے اوپر تحقیق ہوئی. ہم بڑے قیمتی لوگ ہیں. ہمارے اوپر تحقیق واقعی مذاق نہیں کر رہا ہوں اس طرح کی بات. ہم بڑے قیمتی لوگ ہیں. ہمارے اوپر بڑے بڑے حکمران تحقیق کر رہے ہیں کروا رہے ہیں. پتہ چلا کہ قوم اس طرح نہیں ٹوٹے گی. 2 چیزیں بڑی قیمتی ہیں ان کے پاس. ایک عزاداری جس کے لیے مر بھی سکتے ہیں مار بھی سکتے ہیں. جو حسین کہتا وہ آگ پہ چل گیا آپ اس کو کیا کریں گے؟ زنجیر اٹھا کے جس نے حسین کے عشق میں خود کو پھاڑ ڈالا اس کو کیا کریں گے؟ ایک مرضیت اوپر سے فتویٰ آیا سارے نکل آؤ. توڑیے اس قوم کو. کیسے توڑیں گے؟ اب آ گیا دشمن بڑا ٹیکنیکلی ہمارے اندر ہماری صفوں میں بیٹھ گئے. آپ عزاداری اس طرح کرتے ہیں. کربلا میں تو ایسا نہیں تھا. آپ لڑیے بیٹھ کر آپس میں. اس نے ہلکا سا چھوڑ دیا. بھائی ناراض تو نہیں ہو رہے؟ یہ حقائق ہے. اسے اگر ہم نہ بتائیں تو کون بتائے گا؟ کیسے سمجھا جائے؟ اس نے ہلکی سی بات چھوڑ دی. اچھا مثال کے طور پہ آپ کے امراء سوسائٹی میں ہماری یہاں اتنی تیار ہوتی ہیں. مدینے میں تو بیویاں آئی تھی اتنی تیار نہیں تھی. بھائی وہ بھی عزاداری کر رہا ہے جس نے ہماری نکالی ہے. وہ بھی عزاداری کر رہا ہے جو ہماری کی زیارت کے لیے آیا. لڑائی کس بات کی ہے؟ یہ کس نے بیچ میں پھوٹ ڈالی؟ میں ایک مثال دی. بہرحال ضروری نہیں کہ یہی مثال ہو. بہت سی مثالیں ہیں. اچھا آپ زنجیر کا ماتم کرتے ہیں. بہتر ہے خون دے دیں. لڑیے لڑیں بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ. یہ جو کر رہے ہیں کرنے دیں. اچھا آپ مجتہد کی بات مانتے ہیں وہ تو عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. اب لڑیے بیٹھ کر. اب کیا ہوا؟ اینڈ کیا ہوا؟ کچھ مولائی بن گئے کچھ مولوی بن گئے.
ہوا نہیں ہوا ایسے ہی ہو وقت تو نہیں لے رہا ہوں میں آپ کا. سبحان اللہ دیش ایسا ہی ہے. کیا کہنے. بھائی یہ ملنگ ہے. ہاں اچھا ان کی دنیا ہی الگ ہے. یہ ملنگ ہے. ہاں ہمارے یہاں ملنگ لفظ بڑا رسوا ہو گیا. ہائے 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 ہائے. جو علم کے نیچے بیٹھ کر پانی زیادہ پیتا ہو, سوتا زیادہ ہو, سوچتا کم ہو, ہمیں اسے ملنگ کہنا پڑتا ہے. بھئی یہ ملنگ ہے, ان کی دعائیں آسمان پہ جاتے ہیں. وہ ابھی تو خود دھوتی میں گھوم رہا ہے, اس کی اپنی دعا اپنے لیے نہیں لگ رہی. ہم نے اپنے آپ کو اتنا کچا عقیدہ بنا دیا کہ لگے گی تو اسی کی لگے ہائے گی. ہائے 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 ہائے. علم کے نیچے اگر میں خود چلا جاؤں تو میری کیوں نہیں لگ رہی, اس کی کیوں لگ رہی, تو اس کی قبول کیوں ہو رہی ہے. ہم نے اپنے عقیدے کچے کر لیے. یہ ملنگ ہے. ہاں یہ اب جو صحیح بات کرے گا بھائی یہ تو یہ مولوی ہے. دیکھیے ملنگ لفظ اتنا آسان نہیں ہے. علم کے ساتھ تعلق ہے. عالم جب ملنگ بنتا ہے تو قلندر بن جاتا ہے. یہ حقیقت ہے. ہمارا ملنگ بیچارہ اتنا رسوا ہو گیا. تو ہمیں کیا ہو گیا, تقسیم کیا گیا, بانٹیے ان کو, اور بانٹیے اور بانٹیے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اگر یہ سارے مل گئے تو جس کے انتظار میں بیٹھے ہیں اس کا لشکر اسٹرانگ ہو جائے گا. واہ واہ اس کا لشکر مضبوط ہو جائے گا. بہتر ہے کہ انہیں توڑ دیں. جسے خدا رکھے اسے یہودی اور عیسائی بیٹھ کر توڑیں گے, ممکن نہیں ہے. ایسا ممکن نہیں ہے. لیکن ہمیں تو اپنی جگہ مضبوط ہونا ہے. میری کیا ذمہ داری ہے, مجھے یہ تو سوچنا ہے. اس طرح ہمیں توڑ دیا گیا, ڈیوائیڈ کر دیا گیا. بھائی میں سینے میں ماتم کر رہا ہوں, کر تو رہا ہوں نا, عشق حسین میں کر رہا ہوں نا, چھوڑ دیجیے. میری اپنی عزاداری. خرافات نہیں ہونی چاہیے عزاداری میں. ہم امام حسین کو کیا منہ دکھائیں گے, بس یہ سوچ کر عزاداری اپنے طریقے سے کیجیے. میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں. مولا ہوتے مثال کے طور پر ایک ذاکر کو, ایک خطیب کو آپ نے بلا لیا, میں نے بلا لیا, وہ مجلس پڑھ رہا ہے, زور سے اپنے ہاتھ پہ ہاتھ مار رہا ہے, کبھی اس کے ہاتھ اوپر جا رہے ہیں, کبھی بال اوپر جا رہے ہیں. ایمان سے بتائیے اسے امام زمانہ کے سامنے کھڑا کیجیے, یہ پڑھ پائے گا؟ یہی ادائیں ہوں گی, اسی طرح پڑھے گا امام کے سامنے. آج ہم کہتے ہیں کہ مولا کی منظور نظر. ہمارا معیار کیا ہے, ہم کیا کر رہے ہیں؟ بہرحال سلسلہ بڑا طویل ہے. صبح قبلہ نے مجھے جو ہے فرمایا کہ عباس بھائی کی اور عسکری بھائی کے والدین کی جو ہے سال کی مجلس ہے, بس ایک جملہ ایک دو بات کہیں کہ میں آگے نکل جاؤں. کہ اللہ تعالیٰ جن کے والدین زندہ ہیں انہیں طول عمر عطا فرمائے, جن کے نہیں ہیں انہیں غریق رحمت. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے چھوٹے بچے کے بھی سامنے اس کے باپ کو یا اس کی ماں کو کچھ کہا جائے تو اسے غصہ آ جاتا ہے, برداشت نہیں کر پاتا. یہ کیا بات ہوئی بھائی, ہمارے والدین کے ساتھ آپ اس طرح بات کریں. تو تقریباً 1200 سال ہو گئے امام کو, تقریباً 1200 سال. ایک ہی انتظار میں ہے کہ پروردگار اذن ظہور دے دے, اپنی ماں کے قاتلوں کا بدلہ لے. اتنا مشکل ہوتا ہوگا. آپ نے سنا روایت میں کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام امام خون کے آنسو روتے تھے. خون کے آنسو کیسے بنتے ہیں, میڈیکل والے سارے بیٹھے میں مجھ سے بہتر جانتے ہیں. آنسو, آنکھوں سے خون کیوں آتا ہے؟ اصل میں تو پانی آتا ہے, جگر کا پانی, اور وہ پورا ایک تفصیل ہے. لیکن میں نے بہرحال کسی ڈاکٹر سے سنا تھا کہ جب جسم کا پانی یا جگر کا پانی خشک ہو جائے تو پھر آنکھوں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے. اجرکم علی اللہ, کسی غم میں نہ رلائے. امام زین العابدین کے لیے روایت ہے کہ وہ خون روتے تھے. اس کا مطلب اتنا گریہ کیا ہوگا, آنکھوں کا پانی خشک ہو گیا اور پھر خون آنا شروع ہو گیا. کتنے سال, 35 سال یا 40 سال, روایت میں کہ کربلا کی 35 یا 40 سال تک امام خون روتے رہے, صرف اس غم میں کہ میری پھوپھیوں کے سروں سے چادر اتار دی. میرے سامنے میری ماں کی طاقت کی گئی, میرے سامنے سکینہ کو کہا 40 سال 40 سال. جب یہ سوچ سوچ کے روئے تو پانی خشک ہو گیا, خون آ گیا. جسے 1200 سال ہو گئے ہیں اس کے گریے کا کیا تڑپ جاتے ہو.
کبھی یہ ذہن میں آتا ہوگا نا کہ در و دیوار کے درمیان میری ماں ہے، کتنا گریہ کرتے ہو جب یہ سوچتے ہو حسن شہید ہو گیا، ماں کتنا گریہ کرتے ہوں گے جب یہ سوچتے ہوں گے نا کہ جب جناب فضا سے پوچھا فضا یہ بتاؤ کہ میرے مولا کہاں ہے، اور فضا نے رو کر کہا کہ رسیوں میں جکڑ کر لے گئے، کتنا گریہ کرے گا ایک بیٹا یہ سوچ سوچ کر۔ عزادارو پھر کیا ہوا، میں نے چھوڑ دی مجلس، سارے مصائب چھوڑ دیے، 2 جملے کہہ لیتے عزادارو، اس کے بعد کیا ہوا، کہا فضا میری چادر لے آؤ، میں اپنے امام کے دفاع کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ اور جب دفاع کے لیے نکلی عجیب انداز میں دیکھا کچھ لوگ علی علیہ السلام کو رسیوں سے کھینچ رہے ہیں، کہا فضا مجھے سہارا دو، جلدی سے مجھے امام تک پہنچا دو۔ پہنچ نہیں پا رہی تھی، ایک دفعہ کمر بند پر ہاتھ پڑا بیوی کا، بیوی نے کمر بند کو تھام لیا، کہا میں اپنے مولا کو نہیں جانے دوں گی، ظالم کھینچ رہے ہیں، ادھر سے زخمی بیوی کھینچ رہی ہے، کہا کنفوز جب ظالم نے دیکھا نا کہ فاطمہ زہرا علی کو کھینچ رہی ہے، کہا کنفوز، بہت آرام سے کہہ رہا ہوں، کنفوز فاطمہ کا ہاتھ چھڑا دو۔ اتنا آسان جملہ ہے کہ کنفوز فاطمہ کا ہاتھ چھڑا دو، تو کیا لگتا ہے اس نے آ کر کہا ہوگا کہ بی بی ہاتھ چھوڑ دے، آگے بڑھا، اس نے تلوار اٹھائی، تلوار کا دستہ بی بی کے بازو پہ زور سے مارا کہ بی بی کا ہاتھ چھوٹا، ایک دفعہ کہا یا رسول اللہ، چادر کو تھاما، روزہ رسول کی طرف چلی، سلمان دوڑ جائے، بی بی بد دعا نہ دیجیے گا، جملہ سنیں گے بی بی بد دعا نہ دیجیے گا، کہا سلمان تو نہیں دیکھتا یہ مجھے بیوہ کرنا چاہتا ہے، سلمان تو نہیں دیکھتا کہ یہ میرے بچوں کو یتیم کرنا چاہ رہے ہیں۔ کبھی سوچئے گا کہ جب امام زمانہ یہ سوچتے ہوں گے کتنا گریہ پروردگار تجھے اس گریہ کے واسطہ صاحب زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، پروردگار تجھے جناب زہرا کے شکستہ پہلو کا واسطہ مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ملت تشیع میں اتحاد پیدا فرما، مالک دو جہاں اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما، سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، تمام تر مومنین کی جو حاجات ہیں، صاحب مجلس کی جو حاجات اپنی بارگاہ میں مقبول فرما، پروردگار ہمارے مسائل کو حل فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما، صاحب الزمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، آقا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ سورہ فاتحہ صاحب خانہ کے مرحومین کے لیے اور آپ کے تمام مرحومین کے لیے، ملت جعفریہ کے شہداء اور مرحومین کے لیے، بالخصوص سیدہ توقیر فاطمہ بنت محمد الحسن